بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہدایت النحو شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم نے حمد و صلات پڑھی تھی، پھر صاحب ہدایت النحو نے کہا تھا کہ میں نے اس کتاب کو قافیہ کی ترتیب پر مرتب کیا ہے، باب در باب اور فصل در فصل، واضح عبارت کے ساتھ اور مثالیں دے کر میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اور یہ وجہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ میں اس کتاب کے لکھنے میں دلیلوں اور علتوں، اسباب و وجوہات کے درپے نہیں ہوا، میں نے چیزوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ میں مسائل کی اگر دلیلوں کو ذکر کرتا، وجوہات اور اسباب کو ذکر کرتا تو ابتدائی طالب علم کا ذہن تشویش میں پڑ جاتا۔ یہاں ضمناً ایک بات حاصل ہوئی کہ مدرسین حضرات کو چاہیے، پڑھانے والوں کو چاہیے کہ وہ کتاب کے مسائل کو سمجھانے پر زور دیں۔ ان کی نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ طالب علم کتاب کے مسائل کو سمجھ سکے۔ ایسی پیچیدگیوں کی طرف، ایسے اعتراضات کی طرف یا ایسی دلیلوں اور علتوں کی طرف جانا اس بات میں خلل ڈال دیتا ہے کہ اس کتاب کے مسائل کو سمجھایا جا سکے۔ اسی طرح یہاں پر ایک سوال بھی ہوا تھا کہ یشوش ذہن المبتدی میں جب ذہن منصوب پڑھا جائے گا تو یشوش کا فاعل کون ہوگا؟ اس کا جواب دیا تھا کہ اس صورت میں یشوش کا فاعل اس کی ضمیر ہوا ہوگی جو تعرض کی طرف راجع ہے، اور دوسری قرات یا دوسرا اعراب یہ بھی ہے کہ یشوش ذہن المبتدی بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس صورت میں پھر یشوش مجہول ہوگا اور ذہن المبتدی اس کا نائب فاعل بن رہا ہوگا۔ پھر آگے صاحب ہدایت النحو نے مقدمہ کے بارے میں مقدمہ کو شروع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مقدمہ میں 3 فصلیں ہوں گی، وفیہا فصول ثلاثۃ، اور یہ جو 3 فصلیں مقدمہ میں ہوں گی، صاحب ہدایت النحو نے کہا تھا کہ یہ ان مسائل پر مقدمہ مبنی ہوگا، ایسی ابتدائی اور اہم باتوں پر مبنی ہوگا کہ جن پر مسائل موقوف ہیں۔ جہاں پر وفیہا فصول ثلاثۃ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور ایک طالب علم نے اسی طرح سے ملتا جلتا سوال کیا بھی تھا کہ فصول ثلاثۃ، ثلاثۃ ہے مؤنث، فصول ہے جمع، اور اس صورت میں پھر موصوف صفت میں مطابقت نہیں رہے گی۔ تو اس طالب علم نے کہا تھا کہ یہ تو فصول مذکر ہے، لیکن میں نے اسے بتایا تھا کہ نہیں، فصول مذکر نہیں ہے، فصول جو ہے وہ بتاویل جماعتن کے ہو کر یہ مؤنث بن رہا ہے، کیونکہ جماعتن صیغہ واحد مؤنث کا ہے، تو اس کی جو تاویل پہ صیغہ آیا ہے فصول کا، وہ بھی جمع تو ہے لیکن یہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے اس طریقے پر کہ فصول بتاویل جماعت ان کے ہو کر مؤنث بن رہا ہے، اور اس صورت میں موصوف صفت درست ہوگی، موصوف صفت میں مطابقت ہوگی۔ پھر صاحب ہدایت النحو نے پہلی فصل شروع کی تھی، اور اس میں نحو کی تعریف بتائی تھی کہ نحو کی تعریف یہ ہے کہ تینوں کلموں کے اواخر کے احوال کی پہچان ہو، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ تینوں کلموں کے اواخر کے احوال، نحو میں کلمات کے اواخر کے احوال کی پہچان ہوتی ہے، اور صرف میں کلمات کے ابتدا سے یا کلمات کے درمیان سے
کہ اس میں کیا تعلیل کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ معلومات دی جاتی ہیں۔ اور نحو میں کلمات کے آخر میں کہ ضم آئے گا، کسرہ آئے گا، فتح آئے گا، جر آئے گی، جزم آئے گی، یہ جو چیزیں ہیں وہ نحو میں بتائی جاتی ہیں۔ مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے نحو میں بحث کی جاتی ہے۔ مورب وہ ہوتا ہے کہ عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب بدل جائے، اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب نہیں بدلتا۔ اور پھر صاحب ہدایت نحو نے نحو کی غرض کو بیان کیا تھا کہ خطائے لفظی سے ذہن بچ جائے۔ یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب میں نے دے دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ بہت سارے طالب علم نحو جاننے کے باوجود غلطی سے نہیں بچتے، تو اس کا جواب میں نے دے دیا تھا۔ پھر آگے دوسری فصل شروع کی تھی، مقدمہ کی 3 فصلیں تھی۔ مقدمہ میں دوسری فصل جو شروع کی تھی اس میں کلمہ کی تعریف بتائی گئی تھی کہ لفظ وضع لمعنی مفردا۔ میں نے تینوں اعراب کی وجوہات بتائی تھیں کہ مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے۔ جب کلمہ کی تعریف لفظ کے ساتھ کی جا رہی ہے تو یاد رکھیں کہ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے لفظت النوات، میں نے گھٹلی کو پھینک دیا۔ تو لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہوتا ہے، اور اصطلاحی طور پر جس چیز کا بھی انسان تلفظ کرے، جو چیز انسان کے منہ سے نکلے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ یا تو با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا۔ اگر با معنی ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور اگر بے معنی ہے تو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ جیسے روٹی ووٹی کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ روٹی با معنی ہے، ووٹی بے معنی ہے، اس کو مہمل کہیں گے۔ پھر اگر با معنی ہے تو وہ اگر مفرد ہے تو وہ کلمہ ہوگا، اور اگر مرکب ہے تو وہ آگے تعریف اس کی آئے گی کہ وہ کلام ہوگا۔ پھر آگے اسم، فعل اور حرف کی بحث کریں گے، لیکن یہاں مقدمہ میں انہوں نے کلمہ کی تعریف کرنے کے بعد وجہ حصر بتائی تھی کہ کلمہ کی پھر 3 قسمیں ہیں، اور وہ اسم، فعل اور حرف، ان کی وجہ حصر بھی بتائی تھی۔ پھر اسم کی تعریف بتائی، پھر اسم کی علامتیں بتائیں کہ اسم کی علامتیں یہ ہیں کہ اس کے ذریعے اس کے بارے میں جو خبر دی جاتی ہے وہ درست ہوتی ہے۔ اسی طرح اسم مضاف ہوتا ہے، معرف باللام ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، یعنی حرف جر اس پر داخل ہوتی ہے، تنوین داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح اسم تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، موصوف ہوتا ہے، مصغر ہوتا ہے، منادہ ہوتا ہے۔ یہ اسم کی علامتیں تھیں۔ پھر آگے اسم کی وجہ تسمیہ کے بارے میں 2 کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف ذکر کیا تھا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا دی تھی۔ بصریوں اور کوفیوں کو آپ یوں سمجھیں، آج کل کے دور میں جدید اصطلاح کے مطابق کہ سکول آف تھاٹس، ان نظریات کے ادارے۔ جس طرح اردو جاننے والے جانتے ہوں گے کہ قدیم اردو میں بہت سارے الفاظ میں، بہت ساری آراء میں دہلویوں کا الگ موقف ہوتا تھا اور لکھنویوں کا الگ موقف ہوتا تھا۔ اسی طرح نحو میں بھی بعض مسائل میں کوفیوں اور بصریوں کے اختلافات تھے۔ تو اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ اسم سمون سے ماخوذ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وسمن سے ماخوذ ہے۔ پھر فعل کی تعریف آئی تھی، فعل کی پھر علامات بتائی تھیں۔ فعل کی علامات یہ تھیں کہ فعل پر قد داخل ہوتا ہے، سین اور سوفہ داخل ہوتا ہے، حرف جزم داخل ہوتا ہے، یہ ماضی مضارع کی طرف
فعل کی گردان ہوتی ہے، فعل امر ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، ضمائر بارزہ مرفوعہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، تائے تانیث ملی ہوئی ہوتی ہے، اور تاکید کی دونوں نونیں یعنی نون ثقیلہ و خفیفہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح فعل کی وجہ تسمیہ کے بارے میں صاحب ہدایت و نحو کا موقف یہ تھا کہ مصدر کو فعل کہتے تھے، اور مصدر سے فعل بنتا ہے تو وہی مصدر والا نام فعل کو دے دیا گیا۔ بہرحال اس معاملے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ اصل مصدر ہے یا اصل فعل ہے۔ بعض کے نزدیک اصل مصدر ہے اور فعل جو ہے وہ مصدر سے بنتا ہے، اور بعض کے نزدیک فعل اصل ہے، مصدر فعل سے ہی بنتا ہے۔ تو بہرحال جہاں بھی علماء کا، نحویوں کا یا صرفیوں کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جہاں تک ہم نے سبق پڑھ لیا تھا، کل سے انشاءاللہ العزیز حرف کی تعریف اور حرف کی علامات بیان کی جائیں گی۔ دو تین باتیں پڑھتے ہوئے طالب علموں کو یاد رکھنی چاہیے کہ حاشیوں میں ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے الف مد آ اور ہا، یعنی گول ہے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے الی آخرہ، الی آخرہ کو آہ لکھ دیتے ہیں، یعنی الی آخرہ کا یہ مخفف بن جاتا ہے۔ اسی طرح الی آخرہ کا مطلب ہوتا ہے آخر تک۔ اسی طرح الی آخرہ کو بعض اوقات الف لام اور خا کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں، جس کو الخ پڑھا جاتا ہے، یعنی الی آخرہ۔ بعض اوقات آہ لکھ دیتے ہیں، الف اور ہا لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب بھی الی آخرہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات الف لام اور خے الخ لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب بھی الی آخرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کتابوں میں کتاب کے متن پر چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس نون کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ساتھ یا قریب حاشیے میں بھی نون لکھ کر ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ اس کے میں اسکرین شاٹ بھی اسی ابھی گروپ میں شیئر کر دوں گا کہ متن کے کسی لفظ پر نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر سائڈ پہ حاشیے میں اسی لائن کے مقابل نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس نون کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس نون کا مطلب ہوتا ہے نسخہ، یعنی ایک نسخے میں یہی لفظ آیا ہے اور ایک اور نسخے میں یہ لفظ یوں آیا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں کتابوں میں دی جا سکتی ہیں، یعنی کہیں پر فی لکھ دیتے ہیں اور فی کے اوپر نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر کنارے پہ نون لکھ کر بے لکھ دیتے ہیں، با، یعنی ایک نسخے میں جہاں پر فی لکھا ہوا ہے اور ایک نسخے میں جہاں پر با لکھا ہوا ہے، بے نفسی یا فی نفسی۔ تو بہرحال یہ اس نون کا مطلب ہوتا ہے نسخہ۔ پرانے دور میں ہاتھوں کے ساتھ نسخے لکھے جاتے تھے، تو بعض نسخوں میں جب مصنفین کو یا لکھنے والوں کو بعد میں جب یہ نسخے حاصل ہوئے تو بعض نسخوں میں کچھ الفاظ کس طرح لکھے ہوئے تھے اور کچھ الفاظ دوسرے طریقے کے مطابق لکھے ہوئے تھے، تو مصنفین نے یہ حاشی میں وضاحت کر دی کہ ایک نسخے میں یہ یوں لفظ ہے اور ایک نسخے میں یوں۔ اسی طرح حاشیے میں ایک اور اہم بات یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جہاں ایک حاشیہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور نمبر 2 شروع ہو رہا ہو، یعنی ایک ختم ہو رہا ہو اور 2 شروع ہو رہا ہو، تو جہاں ایک ختم ہوتا ہے وہاں 12 لکھ دیتے ہیں، 2 اور 1 12 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس 12 کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بعض
بعض حروف ہوتے ہیں جن کو حروف ابجد کہتے ہیں، حروف ابجد، ان کا مجموعہ ہے ابجد ہووز حتے، ابجد ہووز حتے، الف با جیم دال ہا ہاتھی والا، واو زا یعنی زے، ہا اور تا یعنی توئیں، یہ 9 حروف ہیں ابجد ہووز حتے۔ اب جو حرف جس جگہ آیا ہے اس کا وہی نمبر ہے، یعنی ابجد میں پہلے نمبر پر الف ہے تو الف کا 1 نمبر ہے، با دوسرے نمبر پر ہے تو اس کو 2 کا نمبر دیا جاتا ہے، جیم تیسرے نمبر پر، دال چوتھے نمبر پر، ہا یعنی ابجد ہووز حتے، ہووز ہا 5ویں نمبر پر، واو 6 نمبر پر، زے 7ویں نمبر پر، ہا 8ویں نمبر پر، اور تا جو ہے یعنی توئیں وہ 9ویں نمبر پر۔ اب جو حاشیے میں 12 لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے حد، یعنی یہاں پر نمبر 1 حاشیے کی حد ختم ہو گئی ہے۔ اب حد کو 12 کے ساتھ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ذرا حد لکھیں یعنی ہا اور دال، اب ہا کا حروف ابجد میں کون سا نمبر بن رہا ہے؟ اب وہی مخفف کو ذہن میں دہرائیں، ابجد ہووز حتے، اب حتے کے اندر توئیں سے جو پہلا حرف ہے وہ ہے ہا، اور اس ہا کا 8واں نمبر بن رہا ہے، تو یہ ہو گئے 8، اور حد میں دوسرا حرف جو ہے وہ ہے دال ہے، دال کا ابجد میں چوتھا نمبر بن رہا ہے، تو یہ 8 اور 4 12 ہو گئے، تو 12 لکھ دیتے ہیں۔ چونکہ حاشیوں وغیرہ میں فارسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، آگے بھی فارسی یا عربی لکھی ہوئی ہوتی ہے، پہلے بھی عربی بعد میں بھی عربی، تو ان کے درمیان کوئی حد فاصل بنانے کے لیے، کوئی ایک ایسی چیز لکھنے کے لیے کہ یہ ممتاز ہو جائے کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے اور دوسرا اب شروع ہو رہا ہے، چونکہ اب حد لکھتے تو طالب علم یہ سمجھ لیتے کہ حد یہ عبارت کا حصہ ہے، تو بعض اوقات اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی، عبارت کو سمجھنے میں مسئلہ ہوتا، تو حد کی بجائے ہندسے میں 12 لکھ دیتے ہیں کہ سمجھنے والا طالب علم سمجھ جائے کہ یہ جو 12 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے حد، یعنی پہلا جو متن ہے یا پہلی جو عبارت ہے حاشیے میں لکھی ہوئی وہ یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی۔ اس پھر 12 کے بعد یا تو لکھا ہوا ہوتا ہے من ہو، یا لکھا ہوا ہوتا ہے من المصنف۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، من ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حاشیہ مصنف کی طرف سے، بعض صراحتاً لکھ دیتے ہیں کہ من المصنف، کہ یہ جو حاشیہ ہے یہ مصنف کی طرف سے، یعنی اگر 12 کے بعد یا حاشیے کے آخر میں کہیں من ہو لکھا ہوا ہو تو اس من ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حاشیہ مصنف کی طرف سے، کیونکہ بعض مصنفین نے اپنی کتابوں پر بھی حاشیے بعد میں لکھے تھے، تو بعد میں لکھنے والے جو ہیں مصنف کے حاشیوں کو بھی اپنے حاشیوں میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کی تعیین یوں کر دیتے ہیں کہ یہ حاشیہ من ہو یعنی مصنف کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، صحیح طریقے کے ساتھ مجھے پڑھانے اور آپ لوگوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی علم نافع عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔